सबसे पहले दुआ को खल्क़ कायनात मौलाना नकवी साहब के मरहूमिन के बिलाका सुन के वालिद और वालिद मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम उलमा आलम ज़ाकिरीन ज़ौम का और जैसे कमतर और हकीर तालिब इल्म का इस मिंबर पे आना खुदा अपनी बारगाह में शफ़ी कबूलियत अता फरमाए और खुदावंद मुताला मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप अहबाब के सामने उस ज़ुबान से एक निकली हुई हदीस की तिलावत के शरफ हासिल किया कि जिसके बारे में खुद खुदा ने कुरान में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिशात नफसानी से अपनी ज़ुबान को जुम्बश नहीं देता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इन हुवा इल्ला वही युहा, जब तक मुझ खुदा की तरफ से वही ना हो, मेरे हबीब पे वही नाज़िल ना हो जाए। वो हबीब जो अपनी ज़ुबान को जुम्बश न दे। अली मौला को खिताब करके फरमाया या अली अंत वशियतुका हुमुल फाइज़ून यौमल क़ियामह। अली क़यामत के दिन कामयाब होने वाले या आप हैं या आपके शिया हैं। सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे। या अली क़यामत के दिन कामयाब होने वाले या आप हैं या आपके शिया हैं। अब यहाँ पे रोक के जुमला कहना चाहूँगा, लफ्ज़ इमाम भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ शिया भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इमाम का माना है आगे आगे चलने वाला, शिया का माना है पीछे पीछे चलने वाला। वाह वाह वाह। और फरमा रहे इंशाल्लाह से फर्क करेंगे तो लुत्फ आएगा। इमाम का माना आगे आगे चलने वाला, शिया का माना जी पीछे पीछे चलने वाला। इसका मतलब जो जिसके पीछे चला वो उसका शिया, जो जिसके आगे चला वो पीछे चलने वाले का इमाम। लेकिन खुदा की ये करम नवाजी हम पे है, अल्लाह ने हमें ऐरा गैरा इमाम अता नहीं फरमाया, बल्कि अली जैसा जो अमीरुल मोमिनीन इमाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये खुदा की करम नवाजी है कि अल्लाह ने हमें अली के पीछे चलाया। सुभान अल्लाह, वाह। वरना हर आगे चलने वाला इमाम, हर पीछे चलने वाला शिया। जो जिसके पीछे चला वो उसका शिया, और जो जिसके आगे चला वो पीछे चलने वाला कोई इमाम। अहबाबी से इमाम के बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया कि यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, माशाअल्लाह, कि क़यामत के दिन हर शख्स को निदा दी जाएगी उसके इमाम के साथ। अब इमाम जिधर जाएगा शिया जाहिर सी बात है उधर जाएंगे। अगर इमाम जन्नती, शिया जाहिर सी बात है जन्नती। अगर इमाम जहन्नमी, शिया जहन्नमी। अगर इमाम वारिस जन्नत, तो जो फरमाइएगा अगर इमाम वारिस जन्नत तो जन्नत में भी इमाम का शिया जाएगा। अब आप जिस इमाम के पास जो कुछ होगा अपने शिया को वही देगा। बेशक। अगर इमाम अली जैसा शिया नमाजी, अगर इमाम हुसैन जैसा शिया परहेजगार, अगर इमाम हसन जैसा शिया मुत्तकी, अगर इमाम वारिस जन्नत तो शिया को जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक, वाह 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 वाह। समझ आ रही है? इमाम और शिया ये लाजिम और मलजूम है। अब हम किसके शिया जी? अली मौला के शिया। यहाँ पे रोक के बात करना चाहूंगा, हमें जो नमाज पढ़ाता है ना, नमाजों से भी इमाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? इमाम। जुमला बहुत बड़ा। वसीलपुर की सरजमीन पे खुदा ने मुझे ये दूसरी मरतबा शर्फ हासिल किया कि आपकी मरकजी बारगाह में मैं हाजिरी दे रहा हूँ। खुदा जानता जुमला इतना बड़ा दे के जा रहा हूँ, आप सारा साल याद करते रहेंगे। जो जिसके आगे चला वो उसका इमाम, जो जिसके पीछे चला सलात पड़ेगा मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी जो हमें नमाज पढ़ाता है वो हमारा इमाम है, उसे जुज़ वक्ती इमाम कहा जाता है, चंद मिनटी इमाम कहा जाता है। लेकिन खुदा जानता है मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से तौकीर शिराजी जुमला देने जा रहा है। इतना पाकीज़ा है मज़हब अहले बैत, चंद मिनटों के इमाम के लिए भी अल्लाह ने और रसूल खुदा ने चंद मिनटों के इमाम
کو رکھا. واہ 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 واہ. ہر ایرا غیرہ امام نہیں بن سکتا. اس امام جماعت کی سب سے پہلی شرط حلال زادہ ہو. کیا بات. واہ 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 واہ. سب سے پہلی شرط حلال زادہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو. احباب ذوالفقار، یہ کتنا پاکیزہ ہے مذہب اہل بیت، جس کے چند منٹوں کے امام کے لیے اللہ نے عدالت کو شرط رکھا. وہ عادل بھی ہونا چاہیے. اور میرے بھائی چند منٹوں کے امام کے لیے اللہ نے حلال زادہ اور عادل ہونا شرط رکھا. لیکن جو پوری کائنات کا امام ہے اللہ نے اس کے لیے عصمت کو شرط رکھا. واہ 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 واہ. نعرہ چند منٹوں کا امام عادل ہو، اس کے پیچھے کب نماز ہوگی. لیکن کائنات کے امام کو کم از کم معصوم ہونا. اللہ. اب اگلا جملہ سنو. ابھی جو امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، پڑھے لکھے اب آپ جمع، جو امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس امام کی مخالفت نہیں کر سکتے. وہ امام سجدے میں ہے، ہم رکوع میں کھڑے رہیں، ہماری نماز باطل ہے. جدھر امام جائے گا ادھر ہی ہم جائیں گے. اگر امام تشہد میں ہے ہم سجدے میں بیٹھے رہیں. امام سلام پڑھ رہا ہے ہم تشہد میں بیٹھے رہیں. البتہ امام سے سبقت بھی تو ایک طرح کی ہوتی ہے. ایک سبقت لسانی ہوتی ہے، ایک سبقت فعلی ہوتی ہے. جماعت ہو رہی، آپ امام سے تسبیح رکوع میں پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، تسبیح سجدہ میں پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، لیکن ذکر سجدہ میں پیچھے رہ گئے. لیکن جب آپ افعال میں، اعمال میں امام کے پیچھے رہ جاؤ گے، آپ کی نماز فوراً باطل ہو جائے گی. جملہ بہت بڑا دینے جا رہا ہوں. احباب ذوالفقار، اگر امام جماعت کی پیروی نہ کرنے سے، نماز میں امام جماعت کی مخالفت کرنے سے ہماری نماز ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے. امام وقت کی مخالفت کر کے جنت کیسے چلے جائیں گے لوگ. امام جماعت کی مخالفت سے اگر ہماری نماز نہیں رہتی، امام وقت کی مخالفت کر کے لوگ جنت کہاں چلے جائیں. خدا جانتا ہے. اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے جو بے عیب ہے، جن کا نام لیتے ہوئے ہم شرمندہ نہیں ہوتے. اور قوم شیعہ کو ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں ہر منبر سے جہاں مجھے خدا یہ علم کشائی کا موقع دے، سر فخر سے بلند کر کے چلا کرو، اللہ نے تمہیں وہ امام عطا فرمایا جو مومن نہیں بلکہ امیر المومنین ہے. متقی نہیں، امام المتقین ہے. جس کے ساتھ قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، جسے خود رسول خدا نے فرمایا یا علی الحق مع علی والعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور خدا جانتا ہے ہمارے امام سے بڑھ کے امام زمانے میں کسی کو نہیں ملا. عیسائی ہے، عیسائی ایک پادری جس کا نام جورج جرداق تھا، بہت بڑا فلاسفر. سرچ کر لیجیے گا جا کے نیٹ پہ، کتب کا مطالعہ کیجیے گا، پڑھے لکھے علماء سے پوچھ لیجیے گا. جورج جرداق، اس نے امام علی علیہ السلام کی صفت عدالت پہ اس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی، علی کی عدالت پہ. اور اس نے کتاب کا نام لکھا کہ اگر کائنات خدا میں اگر انسانی زندگی میں عدالت کا نام ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اب جب جورج جرداق سے پوچھا گیا جورج تمہیں کیا ہو گیا، تم کسی اور کی شان میں کتاب لکھ لیتے، تو پتہ کیا کہتا ہے جورج کا جواب کیا تھا؟ توجہ سے سنیے گا. جورج پتہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اللہ کی پوری کائنات میں نظر دوڑائی، میں کیا کرتا، مجھے اللہ کی پوری کائنات میں علی کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا. دوسرا جملہ جورج کہتا ہے اللہ کی کائنات میں علی کے سوا مجھے نظر کوئی نہیں آیا. جورج کا دوسرا جملہ دنیا سے کہہ کے، دنیا سے مخاطب ہو کے جورج کہہ رہا ہے اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر ہر زمانے میں علی جیسا عادل امام پیدا کر دیتی.
इसी जॉर्ज का जुमला है, अली मेहराब मस्जिद में शिद्दत आदल की वजह से मारे। अली की अदालत, खुदा जानता है। आओ अदालत अली पे जुमला सुनो, बात ज़हन में आ गई तो चलो बताता चलो। अली मौला जब कूफा में दाखिल हुए ना, कूफा में अली मौला को जब ज़ाहिरी तख्त खिलाफत मिला, जब तख्त खिलाफत अली को मिला, इमाम ने कूफा वालों को जमा किया। जमा करके इमाम ने फरमाया, ऐ कूफा वालों तुम देखो, मैं अली के शान से कूफा में दाखिल हुआ। मैं अली जब कूफा में आया, मेरे पास 4 चीजें थी। एक मेरी ज़िरा, एक मेरी तलवार, एक मेरा घोड़ा, एक अली ने फरमाया ये अली के कांधे पे एक अबा है। मासूम का आदर देखिएगा और हमारे इमाम की इस्मत और शान देखिएगा, इमाम की अदालत देखिएगा। इमाम ने फरमाया कूफा वालों, अगर किसी साजिश के तहत मैं अली इस तख्त से, इस मिंबर से हटा दिया जाऊं, या अली की रूह कफस उनसरी से परवाज कर जाए। मासूम ने फरमाया कूफा वालों, अगर इन 4 चीजों के अलावा तुम्हें 5वीं चीज अली के पास मिल जाए तो समझना अली ने तुम्हारे हक में आदल नहीं बल्कि जुल्म किया है। वाह 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 वाह। और तारीख गवाह 4.5 साल का अरसा अली ने उसकी एक अबा में गुजारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, एक अबा में गुजारा। खुदा जानता है अली जैसा इमाम होना हर बंदे का काम नहीं, हर बंदे के वक्त की बात नहीं, हर बंदे का नसीब की बात नहीं, और अली का शिया होना भी हर बंदे के नसीब की बात नहीं। डॉक्टर अली शरीफी का जुमला याद आ गया, लुत्फ़अंदोज़ होंगे, माशाल्लाह महसूस होंगे इस जुमले से, और जुमला याद रहेगा। डॉक्टर अली शरीफी बहुत बड़े फराज से गुजरे हैं। उन्होंने पता क्या जुमला लिखा? वो कहते हैं अल्लाह ने सिर्फ एक अली बनाया, तवज्जो से, अल्लाह ने सिर्फ एक अली बनाया और वो भी शियों के हिस्से में आ गया। अल्लाह ने सिर्फ एक अली बनाया और वो भी शियों के हिस्से में आ गया। अल्लाह की सबसे बड़ी हम्द व सना कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इंसान के बाद हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी का उम्मती बनने के लिए अंबिया ख्वाहिश करते गए। और खुदा की करम नवाजी से बढ़ के शिया अहले बैत आप पे हो नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें किसी और इमाम का शिया नहीं बल्कि अली का शिया बनाया। फख्र किया करो। लेकिन अली का शिया वो होता है जिसकी नमाज कज़ा न हो, अली का शिया जिसका रोजा कज़ा न हो, अली का शिया वो है जो अली की सीरत पे चले। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, सलवात पढ़ी गई मासूम की ज़ात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आया या इब्न रसूलुल्लाह मैं आपका शिया हूँ, या इब्न रसूलुल्लाह मैं आपका शिया हूँ। इमाम ने उसकी तरफ देखा और देख कर फरमाया अगर हमारे मना करदा आमाल से रुक जाते हो और हमारे तालीमात और तालीम करदा आमाल को अंजाम देते हो, मासूम ने फरमाया फिर तो हो तुम हमारे शिया, वरना हमारा शिया कहे कि अपना अमाल नामा खराब न करो। जिस बात से हम रोकते हैं उससे रुक जाओ, जिस बात को हम जिस बात की दावत दे उसको अमल, उस पे अमल पैरा हो, फिर तो हमारे शिया हो। लेकिन अगर इसके बाद खिलाफ करते हो, फरमाया खुद को हमारा शिया कह के अपना अमाल नामा खराब न करो। ये शिया अली होना हो बहुत बड़ी अजमत है। लेकिन खुदा जानता है, हम कहते हैं हम शिया, बड़े फख्र से कहते हैं हम शिया हैं, लेकिन मैं मिंबर से कह रहा हूँ हम शिया नहीं है। शिया पता कैसे कहते हैं? उस्ताद मोहतरम के अखलाक शरह से तारीफ करते होते हैं। शिया उसे कहते हैं मोहब्बत अहले बैत प्लस इताअत अहले बैत, नतीजा शिया अहले बैत। वाह 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 वाह। मोहब्बत अहले बैत सुभान अल्लाह, वाह वाह, प्लस इताअत अहले बैत, फिर बनता है शिया अहले बैत। आसान कर दो, मोहब्बत अली प्लस इताअत अली, फिर बनेगा शिया अली। वो कौन सा अली का शिया है जिसकी फजर कज़ा हो जाए? कौन सा शिया है जिसको जो रोजा उसका कज़ा हो जाए? वो कौन सा अली का शिया है जो मजलिस में तो बड़े शौक से आए लेकिन मेहराब में मस्जिद में पीछे पीछे चलता फिरे?
علی کا شیعہ وہ نہیں ہے. خدا جانتا ہے جیسے امام کے شیعہ ہیں آخری رات بھی اپنے صحن خانہ میں ستاروں کو گواہ بنا کے علی مولا کہا کرتے تھے ستاروں گواہ رہنا, علی نے تمہیں چڑھتے بھی دیکھا اترتے بھی دیکھا, تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا. واہ 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 سبحان اللہ. ایک رات میں 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھنے والا ہمارا امام خدا جانتا ہے 1000 رکعت کے سجدے کتنے بنتے ہیں جی؟ 2000 سجدے کر کے علی مولا پروردگار کی بارگاہ میں دیکھ کے کہتے پروردگار 2000 سجدے کرنے کے بعد علی کا عبادت کر کے دل نہیں بھرا, کروں کیا, تیری رات چھوٹی پڑ گئی ہے. سلامت رہیے آپ. ان جیسے اس بحث پہ اس گفتگو پہ کم بھی بولا کرتے ہیں لیکن بولتے وہی ہیں جن کا بولنا خدا اور اہل بیت کو اچھا لگتا ہے. میرے بھائیو علی کیا کرے, پروردگار تیری رات چھوٹی پڑ جاتی ہے. کون ہے جو علی کا شیعہ کہلوائے لیکن علی کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے؟ یا سلامت رہیے. بس میں ختم کر رہا ہوں. خدا جانتا ہے ہم نام لیوا ہیں, ہم صرف نام لے سکتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے لیبل لگائے ہم شیعہ ہیں, لیبل ہم شیعہ ہیں. شیعہ تھے تو مصر میں تمار جیسے, شیعہ تھے تو ابو ذر غفاری جیسے. اور جناب مصر میں تمار کی عقیدت دیکھیے, سولی پہ لٹک کے بھی پھر بھی. اس سے پہلے ذرا روکے, جب ہمارا امیر نے بتایا نا بشارتی کے مصر کو جیسے کھجور کے ساتھ سولی پہ چڑھایا جائے گا. 2 روایتیں ہیں, دونوں پڑھ دیتا ہوں. ایک روایت تھی کہ روزانہ اس کھجور کے درخت کو پانی دیا کرتے تھے. دوسری تھی اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز روزانہ ادا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے درخت جلدی پروان ہو, میرے مولا کا امام, میرے مولا اور امام کا فرمان سچا ثابت ہو. خدا جانتا ہے اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا تو اس درخت کی جڑ ہی نیچے چھوڑ دیں, نیچے سے بھی 20 فٹ مٹی نکال کے ہم نے دور پھینکا کہ ہمیں اس میں لگایا جائے. لیکن یہ عقیدت تھی تم اس سے تمار جیسے شخصیت کی, اس درخت کو پروان چڑھایا کہ میرے امام کا فرمان سچ ہو. احباب وقار مصر کے زبانیں کٹ گئی, ہاتھ پاؤں کٹ گئے, سولی پہ لٹکا دیا گیا. اور یہاں ایک شعر فارسی کا, یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پہ بنے گی. اب شیعت کا ترجمہ ذرا سنیے گا. یہاں اب اور کوئی بندہ شیعت کا لیبل لگائے پھر رہا ہے, کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں, حسن کا شیعہ ہوں, حسین کا شیعہ ہوں. سن لے وہ, یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے, یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پہ بنے گی. یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں. یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پہ بنے گی. یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں. اور خدا جانتا ہے علی کا شیعہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا. خود امام کا فرمان ہے لو احبنی جبل اللہ تحفظ, اگر ایک پہاڑ بھی مجھے علی سے محبت کرے گا لوگ اسے بھی ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر دیں. علی کا شیعہ کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سکتا. واہ واہ. شیعہ ہونا بڑی مشکل بات ہے. ہم کم از کم نام لیوا ہی بن جائیں, آخر ہم علی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. ہم معاشرے میں, کیونکہ معصومی نے خود فرمایا نا ہمارے لیے باعث فخر بن کے آؤ, باعث ننگوار بن کے نہ آنا. خدا جانتا ہے ہم کم از کم ہمارا کردار اتنا ہی ہو جائے کہ خود محشر والے دن کہیں وہ جو آ رہے ہیں نا وہ ہمارے ہیں. کم از کم وہ جو آ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کریم اللہ ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا جانتا ہے اسی دین کو بچانے چلا تھا حسین کربلا کی طرف. بس 5 یا 7 منٹ آپ کی زحمت تمام. آپ سب کو ٹائم دو, میں تو گھر کے بندہ ہوں, پھر انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو حاضر ہوں گا. اسی دین کو بچانے چلا تھا فرزند زہرا, چند گھنٹوں کا مہمان ہے مدینہ میں حسین. بس میں تیاری کا 1-2 جملے کہہ دوں. مجلس بھی تیاری کی مناسبت سے ہے, پیچھے خطبہ اور علماء پڑھیں گے, لیکن میں اپنے حصے کا پڑھنا چاہتا ہوں. تیاری حسین بن علی کا چند گھنٹوں کا مہمان ہے. خدا جانتا ہے آپ سے کوئی بصیرت پر چھڑوانا چاہے چھوڑ دو گے. حسین نے مدینہ آسان چھوڑا. دربار ولید سے بہن کے پاس آئے نا, جب دربار ولید سے آئے, دربار ولید سے آ کے بہن کو صرف ایک جملہ
پوچھا، جو بہن کو ایک جملہ بتایا، بی بی نے پوچھا بھیا حسین دربار میں کیا باتیں ہوئی؟ صرف شبیر نے رو کے ایک جملہ کہا، بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ عزادارو خدا آپ کی آنکھیں قبول فرمائے، رات کے اس پہر حسین کو رو رہے ہو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ 28 رجب کی دوپہر کو مدینہ چھوڑا حسین۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے حسین اس قبر پہ آیا جس کے کندھوں پہ سوار ہوا۔ عزادارو معصوم کی قبر پہ آ کے، اللہ کے نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا حسین ابن علی نے، نانا کی قبر پہ آ کے پہلا بیان کیا، السلام علیکہ یا جدہ، اور میرا نانا حسین کا سلام ہو۔ آواز آئی، علیکہ السلام بیٹا حسین، مجھ محمد کا بھی سلام ہو، نانا مجھ سے آپ کی قبر چھڑائی جا رہی ہے۔ نانا کی قبر کا وداع کر کے عزادارو حسین آیا بھیا حسن کی قبر پہ، بھیا کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا آخا، بھیا حسن میرا سلام، اور ہے بھی آخری سلام بھیا کی قبر پہ کیا۔ بیدری مظلوم کربلا نے احبار کے فرمایا ہو، بھیا آپ کو یاد ہے نا ہم اسی مدینہ میں کھیلا کرتے تھے، بھیا آپ کو یاد ہے نا اسی مدینہ میں نانا ہمیں عید کے دن اپنی دوش پہ بٹھا کے سواری کروایا کرتا تھا، بھیا آپ کی قبر بھی چھڑائی جا رہی ہے۔ اب عزادارو جب حسین نے نانا کی قبر پہ بھی گئے، بھیا کی قبر پہ بھی گئے، راوی لکھتا ہے جب بھیا کی قبر پہ جا رہے تھے، جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے، بڑے پروقار جا رہے تھے حسین، بڑے اطمینان سے جا رہے تھے حسین، نفس مطمئنہ کا مالک بڑے اطمینان اور آرام سے جا رہا تھا۔ لیکن جب ماں زہرا کی قبر کا رخ جنت البقیع میں کیا حسین نے، عزادارو راوی لکھتا حسین ایسے دوڑ کے گیا جیسے کوئی 6 ماہ کا بچہ، جیسے کوئی چند سالہ بچہ لپک کے ماں کے دامن کو لپٹ جاتا ہے۔ عزادارو حسین نے ماں کی قبر کو سینے سے لگایا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا امہ، اور زخمی پہلو والی ماں زہرا سلام۔ عزادارو قبر کے اندر سے 3 جواب آئے، علیکہ السلام یا غریب الام، او ماں کا پردیسی بیٹا، ماں زہرا کا سلام ہو۔ دوسرا جواب، علیکہ السلام یا عطشان الام، او ماں کا پیاسا بیٹا، زہرا کا سلام ہو۔ عزادارو تیسرا جواب قبر زہرا سے آیا جو شیعہ قوم کے جگر کو پھاڑ دیتا ہے، آواز ہے علیکہ السلام یا سحقان الام، اور دوڑتے گھوڑوں کے تلے روندا جانے والا، اور میرا دوڑتے گھوڑوں کے تلے روندا جانے والا حسین، ماں زہرا کا سلام۔ اماں میری کمے مجھ سے آپ کی قبر چھڑائی جا رہی۔ عزادارو بس 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور ادارہ معاملہ بنی ہاشم میں تیاری کا حکم دیا۔ عزادارو سامان سفر باندھا گیا، سامان سفر جب باندھا گیا، ایک قدم آواز عباس سے علمدار آئی، لوگو اب دور ہٹ جاؤ، علی زادیوں کے سوار ہونے کا مرحلہ آ گیا، اب دور ہٹ جاؤ، نبی زادیوں کے باہر آنے کا موقع آ گیا۔ عزادارو عبداللہ ابن سنان کوفہ کا رہنے والا ہے، یہ کہتا ہے میں کوفہ سے مدینہ میں آیا، دیکھا تو کہ اس مدینہ میں کوئی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے۔ پوچھا مدینہ والوں کیا بات ہے، آج مدینہ میں کوئی رونق نہیں؟ کہتے مدینہ کوفہ، لگتا ہے عبداللہ تو دور سے آیا ہے، ہم تجھے تو نہیں جانتے، لیکن ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں رونق مدینہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عزادارو عبداللہ کہتے کہاں ہے؟ بس 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور ابھی جب جناب عبداللہ آئے، جناب عبداللہ نے دیکھا کیا ہوا، سامان سفر باندھا جا رہا تھا۔ سامان سفر باندھنے کے بعد جب عباس علمدار کی ندا آئی، لوگوں دور ہٹ جاؤ، علی زادیاں باہر آ رہی ہیں۔ عزادارو لوگ دور ہٹ گئے۔ عبداللہ کہتا میں دور جا کے بھی دیکھتا رہا، عبداللہ کہتے میں آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک بی بی باپ ہے تو شرف سے باہر آتی، ناکہ پہ سوار ہوتی۔ عزادارو عبداللہ کہتا میں دیکھتا رہا، آخر میں سب سے بڑی عظمت والی بی بی بیت شرف سے باہر آئی، شبیر سے کرسی چھوٹ گئی، اور محمد پردہ محمد درست فرما رہے تھے، عباس سہارا دے رہے تھے، علی اکبر نے بازو تھاما تھا۔ عزادارو عبداللہ کہتے میں نے پوچھا لوگ یہ کون بی بی ہے؟ کہا عبداللہ تمہیں نہیں پتا، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے مدینہ سے لے کے عزادارو کربلا 11 محرم تک میں
اونٹ بے پلانی اونٹ پہ سوار ہونے والی یہ بی بی عزاداروں ناظرت یمیناً و شمالا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، علی اکبر قاسم آنو محمد کہاں گئے؟ ماں کو کوئی سوار کروانے والا نہ رہا۔ عزاداروں سید و ساجدین آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں کون رہ گیا؟ آؤ میری پشت کا سہارا لے کے چڑھ جاؤ۔ زین العابدین کی پشت کا سہارا لے کر سوار ہوئی علی کی بیٹی۔ عزاداروں اونٹوں نے چلنے سے پہلے کچھ باتیں کرنا شروع کی۔ کہا بیٹا سجاد وقت کا امام ہے، بس اتنا بتا دے یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں صرف ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں آرام سے چلنا، یہ تمہیں جتنا بیمار ہے آرام سے چلنا، تمہاری پشت پہ کوئی عام قیدی نہیں، یہ نبی کی بیٹیاں، یہ علی زادیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، رسول زادیوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سیعلم الذین